حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ خود بھی علم کے اندر اور عمل کے اندر کامل تھیں، اور جو ان کی شاگردہ تھیں، جو ان سے علم حاصل کرنے والی ہوتی، علم و عرفان کا منبع و چشمہ بن کر ان کے پاس سے جایا کرتی تھیں، انہی میں ایک عورت ہے حضرت معاذہ عدویہ رحمت اللہ علیہا۔ اللہ تعالیٰ نے بہت علم عطا فرمایا تھا، عمل کی دولت عطا فرمائی تھی، ایمان کی قوت عطا فرمائی تھی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ علم صرف اور صرف دولت مرد کی نہیں ہے، عورت بھی محدثہ بن سکتی ہے، عورت بھی مفسرہ بن سکتی ہے، عورت بھی فقیہہ بن سکتی ہے، عورت بھی مقررہ بن سکتی ہے، مبلغہ بن سکتی ہے۔ علم و عرفان کے عروج پر اگر مرد پہنچ سکتا ہے تو میرے عزیزوں، میری بہنوں، عورتیں بھی پہنچ سکتی ہیں، اور اس کی تاریخ میں بہت مثالیں ہیں۔ حضرت خدیجہ کو دیکھیں، حضرت عائشہ کو دیکھیں، حضرت رابعہ بصریہ کو دیکھیں، حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کو دیکھیں، اولیاء اللہ کی ماؤں کو، ان کی ہسٹری کو، ان کی انسائکلوپیڈیا کو آپ اٹھا کر دیکھیں، یہ بات آپ کے سامنے نظر آئے گی کہ اولیاء اللہ رب العزت نے ان کو اس وجہ سے بنایا تھا کہ حق تعالی شانہ نے ان لوگوں کو ماں ہی وہ عطا فرمائی تھی جو ان سے بھی بڑی ولیہ ہوا کرتی تھی۔ حضرت معاذہ عدویہ رحمت اللہ علیہا بڑا اللہ رب العزت کے خوف سے رویا کرتی تھیں، حق تعالی شانہ کا خوف، خشیت ان کے دلوں میں پیوست تھا، اس لیے آخری عمر کے اندر نابینا ہو گئیں۔ تو کسی نے کہہ دیا ان کے سامنے کہ نابینا ہونا بڑی بد نصیبی ہے۔ حضرت معاذہ عدویہ رحمت اللہ علیہا انہوں نے بڑی عجیب بات ذکر کی، چنانچہ یوں ارشاد فرمایا، دنیا کے اندر نابینا ہونا اس سے بڑی بد نصیبی یہ ہے کہ انسان مر جائے اور شرمندگی کی حالت میں اپنے رب کے سامنے حاضر ہو، اور اس سے بھی بڑی بد نصیبی یہ ہے کہ انسان دنیا کے اندر رہتے ہوئے صراط مستقیم والے راستے سے ہٹ جائے، اللہ رب العزت کے راستے سے ہٹ جائے، نماز نہ پڑھے، روزے جو فرض ہیں ان کو ادا نہ کرے، جو حج فرض ہے اس کی ادائیگی کو یقینی نہ بنائے، اللہ رب العزت نے زکوٰۃ کو اگر فرض قرار دیا ہے اس کی ادائیگی کی فکر اس کے دل کے اندر موجود نہ ہو، نہ حقوق العباد کی ادائیگی کی فکر ہو، نہ حقوق اللہ کی ادائیگی کی فکر ہو، اگر اس راہ سے، اگر اس صراط مستقیم سے کوئی ہٹ جاتا ہے، اس سے بڑی بد نصیبی اور کوئی نہیں ہے۔